أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عطاء شاہ بخاری۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد مبارک ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ ہم یہاں پر بوئیں گے وہی ہم آخر میں کاٹیں گے۔ تو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے قرآن پاک سے بہترین چیز اور کوئی بھی نہیں۔ اور ہماری زندگیاں آج اسلام پہ جو ہم عمل پیرا ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیاں سائنس کے بغیر نامکمل ہیں، اور سائنس بذات خود دین اسلام کے بغیر نامکمل ہے۔ اور آج کا یہ ہمارے پروگرام کا موضوع بھی ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے قرآن اور سائنس کے حوالے سے۔ اور جو آج کے ہمارے مہمان ہیں بہت ہی علمی شخصیت، ان کا تعارف کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کے نام کا تعارف میں آپ کو بعد میں کراؤں گا، پہلے ان کی جو علمی کاوشیں ہیں ان کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ جنہوں نے ہر موضوع پر تقریباً زندگی کے ہر موضوع پر جن کے لیکچر، جن کی گفتگو ریکارڈ ہے، اور جنہوں نے اپنے بے شمار ہزاروں پوری دنیا میں جو ان کے طالب علم ہے ان کے جو ہے علم سے وہ فیض یاب ہوتے ہیں، اور جنہوں نے اب تک 130 کتابیں لکھی، 130 کتابوں کے وہ مصنف ہیں، اور 7 مدارس کی جو ہے وہ سربراہی کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ایمان افروز جو بات ہے کہ وہ 250 سے زیادہ لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، تو ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب علامہ مفتی اسماعیل طورو صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے آج کا ہمارا جو موضوع ہے حضرت وہ قرآن اور سائنس کے حوالے سے ہے، تو لیکن ہم اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا یہ بتائیں ہمیں کہ آپ کے ہاں سے اتنے جو ہے الحمدللہ طالب علم جو مفتی کا کورس کر نکلتے ہیں، تو یہ عالم اور مفتی میں اصل میں فرق کیا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں پہلے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں سب سے پہلے اے پی پی اور آپ بخاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ جن کی بدولت آج آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں۔ ایک ہوتا ہے عالم، یعنی جس نے ایم اے کر لیا، اور ایک ہوتا ہے مفتی، یعنی جس نے پی ایچ ڈی کر لی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایم اے مختلف ٹاپکس میں، سبجیکٹس میں ہوتا ہے، تو ایک سبجیکٹ میں کمال جب آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اٹ از کالڈ تخصص، جس کو بولتے ہیں تخصص۔ آج کل تخصصات کا زمانہ ہے۔ ٹھیک۔ پھر تخصص کی مختلف قسمیں ہیں، قرآن میں تخصص، حدیث میں تخصص یعنی پی ایچ ڈی، اور فقہ میں تخصص۔ یہ مختلف تخصصات مشہور جو ہے، جو ہم مفتی کا نام لیتے ہیں، جی۔ تو جس نے فقہ میں تخصص کیا ہو، ٹھیک۔ لوگ اس کے پاس آتے ہیں، عقائد، عبادات، معاشرت، معیشت، اخلاق، سیاست، حکومت کے حوالے سے سوالات آتے ہیں، وہ جواب لکھتا ہے، نیچے مہر لگاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو آج کل جب مفتی کہا جاتا ہے تو اس سے مراد جو ہے نا، وہ مفتی ہوتا ہے، وہ متخصص ہوتا ہے جس نے فقہ میں، ٹھیک، لا اینڈ فقہ کی جو لا ہے اس میں اس نے مفتی کورس کیا ہو، ٹھیک۔ اس کو کہتے ہیں مفتی۔ جس طرح ڈاکٹر کس کو کہتے ہیں؟ جو علاج کرتا ہو، لیکن پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہوتا ہے لیکن وہ علاج کرتا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو اس طرح جب بھی مفتی بولا جاتا ہے تو مفتی اور تخصصات بہت سارے ٹاپک میں ہوتا ہے۔ تو مفتی بننے کے اصول و ضوابط اور اس کے کیا قواعد ہیں؟ جی، اس کے لیے یہ ہے کہ مفتی نہیں بن سکتا جو عالم نہ ہو، اس لیے کہ جو عالم بن گیا، علم کی جو کلاس ہے وہ ہم میٹرک پاس لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا اس کو ہم مدرسہ پڑھاتے ہیں 8 سال، میٹرک پاس تو 8 سال، مڈل پاس تو 10 سال ہم اس کو پڑھاتے ہیں۔ ٹھیک۔ ہم سکول بھی پڑھاتے ہیں۔ آج سے 35 سال پہلے الگ مسئلہ تھا، آج 13,000 مدارس ہیں، 34 لاکھ دینی طالب علم ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن تمام طالب علم ان کے لیے میٹرک جو ہے نا یہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ لازم۔ تو اگر اور ایف اے بی اے یہ ہم پرائیویٹ ان کو کراتے ہیں۔ پرانا زمانہ ختم ہو گیا، صحیح، کہتے دنیاوی تعلیم ہونی چاہیے، علماء کرام کو بھی حاصل کرنی چاہیے۔ ہم نے ڈبل ایم اے کیے، پی ایچ ڈی کیے، اسلام اکنامکس کیے،
پولیٹیکل سائنس کی ہے, میرا بچہ جج بن رہا ہے اور عالم اور مفتی ہے. تو پرانے زمانے میں اس طرح تھا. تقریباً 35 سال ہو چکے ہیں کہ اب تمام طلباء کرام اور تمام علماء کرام دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں حاصل کرتے ہیں. ایک عالم بن گیا, پھر اس کا امتحان ہوتا ہے. جب امتحان ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا اس سے جو ہے نا یہ صرف نحو جو گرامر ہے, ہی گوز ٹھیک ہے لیکن وی گوز غلط ہے. گرامر ہے نا, تو اس میں گرامر میں ہم اس سے امتحان لیتے ہیں زیادہ. پھر وہ جو ہے نا ہم اس کو جو ہے نا مفتی کلاس میں داخلہ لیتے ہیں. پی ایچ ڈی کے لڑکے کم ہوتے ہیں, تو مفتی کورس میں تخصص میں تقریباً 12-13 لڑکے ہوتے ہیں, زیادہ لڑکے نہیں ہوتے ہیں. اور جو آخری کلاس ہوتا ہے, آخری کلاس ہوتی ہے دور حدیث کی, اس میں 400 500 1500 تک اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. لیکن جب مفتی کلاس ہوتی ہے تو اس میں لڑکے کم ہوتے ہیں. اس میں ہم اس بچے کو اصول افتاء پڑھاتے ہیں. آپ نے فتویٰ کس طرح دینا ہے, آپ نے کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے. جو آدمی آیا ہوا ہے اس کا بھی خیال کرو, جس کے خلاف وہ فتویٰ لے رہا ہے اس کا بھی خیال کرو, اس کے بیانات بھی ذہن میں رکھو, عرف کو بھی دیکھو. والعرف فی الشرع لہ اعتبار ولذا علیہ الحکم قد یدار. تو عرف کو بھی دیکھا جاتا ہے, اس کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے. دونوں اطراف کے افراد مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو دیکھ کر جو ہے فتویٰ دیا جاتا ہے. لیکن مفتی اور عالم میں تو یہ فرق ہے, میں نے بتا دیا کہ یہ کورس 8 سالہ ہے, یہ 2 سالہ ہے. پھر مفتی اور قاضی عدالت کا جج, اس میں فرق ہے. مفتی جو ہوتا ہے وہ حکم بتلاتا ہے, اور قاضی جو حکم کو نافذ کرتا ہے اس کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے. اس لیے قاضی پر تفتیش واجب ہے, مفتی پر تفتیش واجب نہیں ہے. قاضی پر لازم ہے کہ دونوں افراد کو سامنے لائے. کیوں؟ اس کے پاس جیل ہے, قوت ہے, طاقت ہے, منع ہے, ہر چیز طاقت ہے. مفتی کے پاس قوت, طاقت, منع, جیل, مقننہ, عدلیہ اس کے پاس نہیں ہے. مفتی حکم کا اظہار کرتا ہے, ٹھیک ہے, تحریری طور پر بس. اور قاضی جو ہوتا ہے وہ تفتیش کر کے اس حکم کا الزام کرتا ہے, اس کو لازم قرار دیتا ہے. جی ٹھیک. ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ جو مفتی آپ کے ہاں سے 2 سال کا کورس کر کے جو نکلتے ہیں, تو وہ تمام جو بھی یہ کورس کر کے 8 سال بعد جو فراغت کرے گا تو وہ اہل ہوگا کہ وہ فتویٰ دے سکے, یا اس کے لیے سوال ہے. یہ بتائیں. دیکھو, میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ فلانے بڑے بڑے عالم ہیں, نام نہیں لیتے ہیں نا, جی جی, فلانے بڑے بڑے عالم ہیں, میڈیا پر بعض مشہور ہے, بعض لوگوں کے ذہنوں میں مشہور ہیں, جی ایسے نام نہیں لیتے. بالکل بالکل. تو ان کی کلاس میں تو 400-500 طالب علم تھے, باقی کہاں چلے گئے؟ ٹھیک. جواب, یہ اللہ تعالیٰ جن سے خدمت لیتا ہے, اصل چیز قبولیت ہے, قابلیت نہیں ہے. ٹھیک. اس کے بعد قابلیت ہے. اللہ اس سے خدمت لے لے اور وہ قابل بھی ہو, تو کلاس میں ساتھی بہت ہوتے ہیں لیکن مشہور بعض ہو جاتے ہیں. ٹھیک. کام والے بعض ہوتے ہیں, سارے اہلوں کے وہ فتویٰ دیں, ایسی بات نہیں. اچھا ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ جب فتویٰ دینے کے لیے کچھ ان طریقہ کار کو بتائیے گا, کیسے قرآن پاک سے استنباط کرتے ہیں جو آپ سکھاتے ہیں اپنے طلباء کو, اتنے ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو قرآن پاک سے کوئی جدید مسئلہ آ جائے, ایک تو اجتہاد کی شکل ہے, تو آپ قرآن پاک سے اس مسئلے کا حل کیسے نکلواتے ہیں, کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ تمام احادیث کی کتب کو پڑھنا بہت ضروری ہے, قرآن پاک کے اوپر پورا عبور حاصل ہو, یہ کس طریقے سے اتنا بڑا سمندر قرآن پاک کا؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ استنباط اجتہاد, جی, اس کو انگلش میں کہتے ہیں انٹرپریٹیشن. ایگزیکٹلی. یہ جو انٹرپریٹیشن ہے نا, یہ مجتہدین کا کام ہے. ٹھیک. یہ میرا اور آپ کا اور ان کا کام نہیں ہے. یہ جو سامنے آدمی ہے یہ عامی ہے, آپ اور میں عالم ہوں, ہم عالم ہیں, اور ایک ہوتا ہے مفتی. تو مفتی یہ تینوں مجتہد نہیں ہوتے ہیں. اچھا. انٹرپریٹیٹر مجتہد وہ 4 امام مشہور ہیں, حنیفہ, مالک, شافعی, احمد. بالکل. ائمہ 4 نہیں تھے, ائمہ 300 تھے, بلکہ زیادہ تھے, لیکن مقبولیت 4 کو اللہ نے بخشی. بے شک. شاہ اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْبَعَةِ سِرٌ, 4 میں اللہ کا راز ہے. 4 کتابیں, 4 رسول, 4 فرشتے, 4 مذاہب, 4 بیعت کے سلسلے. وَفِي الْأَرْبَعَةِ سِرٌ, تو یہ جو 4 ہیں امام, یہ ہمارے بڑے امام تھے اور یہ مجتہد مطلق تھے. ٹھیک. اور اس کے بعد ہوتا ہے مجتہد فی المذہب, مجتہد فی المسائل, اصحاب التخریج, اصحاب الترجیح, یہ الفاظ لوگوں کے لیے نئے ہیں.
یہ ایک علمی اصطلاح ہے. استنباط ہمارا کام نہیں ہے. اسلاف میں مفتی کا معنی تھا مجتہد. اب جتنے مفتی ہیں 1000 سال تک یہ مفتی تو ہیں لیکن مجازی. ہم ناقل ہیں. ناقل ہم نقل کرنے والے ہیں. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں, میں نے کہا 13. مجھ سے کسی نے پوچھا نماز میں کتنے واجبات ہیں, میں نے کہا 14. یہ میں نے فقہ سے نقل کیا. صحیح. اب اگر میں فقہ کو چھوڑ کے قرآن و حدیث کی طرف چلا جاؤں, آپ نے فرمایا کہ اجتہاد کس طرح کیا جائے گا, یہ مجتہدین کا کام ہے, میرا کام نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے کہا نماز میں یہ چیز فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ تو قرآن و حدیث میں ہے نہیں. ہم کہتے ہیں نماز میں 13 فرائض ہے 14 واجبات ہیں, یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے, یہ مجتہدین کی اصطلاح ہے. ٹھیک ہے. لیکن مفتی صاحب کوئی مسئلہ اگر نہ پایا جا رہا ہو مجتہدین کا, وہ بتاتا ہوں. اب ایک مسئلہ ایسے آیا جیسے بھینس. قرآن و حدیث میں گائے کا ذکر ہے. حدیث میں آیا ہے کہ 30 گائے میں ایک گائے ہے 1 سال کی, 40 گائے میں ایک گائے 2 سال کی. لیکن بھینس کا کیا حکم ہے؟ اب بھینس کا ذکر پورے قرآن و حدیث کے ذخیرے میں نہیں ہے. یہ اس کا حکم دودھ پینا اور زکوٰۃ کتنی دو گے. ٹھیک. اب فقہا نے بعض ایسے مسائل ہیں جو قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, لیکن فقہا نے اجتہاد کیا ہے. بہت توجہ کی ضرورت ہوگی سب لوگوں کو اس بات کو سننے کے لیے. تو یہ جو بھینس ہے یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے. 30 بھینسوں میں اور 4 بھینسوں میں کتنی زکوٰۃ ہے, یہ کیا نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے. لیکن یہ اجتہاد ہمارے فقہا کر گئے. ٹھیک ہے. فقہا نے کہا والجاموس کالبقرے, ٹھیک, کہ بھینس مثل گائے کے ہے. تو جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے. زبردست. لہذا بھینس کا دودھ بھی پیتے ہیں, قربانی بھی کرتے ہیں. 30 بھینسوں میں ایک گائے, 1 سال کی ایک بھینس ہے. 40 بھینسوں میں 2 سال کی ایک بھینس ہے. اب یہ بات قرآن حدیث میں نہیں ہے, یہ اجتہاد میں ہے. تو کچھ اجتہاد ایسے ہیں, توجہ, جو پہلے اجتہادات ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک مثال, دوسری مثال دے رہا ہوں. بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں, فرما دیتے ہیں تاکہ وہ ناراض نہ ہو کہ بس قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی نہ, تو ضرورت کیا ہے اجتہاد کی اور فقہ کی. جو مسئلہ نہیں ڈسکس ہوا پہلے ائمہ کے ہاں, اس پر آ رہا ہوں, اس پہ بھی بتائیے. اس پر آ رہا ہوں. تو جو حضرات یہ فرماتے ہیں, دیکھو اب بھینس کا کیا جواب دیں گے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ 40 بھینسوں میں کتنی زکوٰۃ ہے جو باہر چلے, آپ کے پاس 1,00,000 گائے ہیں, اس میں زکوٰۃ نہیں ہے اگر گھر میں چلے, گھر میں گھاس کا ہے. باہر ففی الصائمۃ زکوٰۃ, جو باہر چلے اکثر سال اس پر زکوٰۃ ہے. لیکن بھینسوں کا ذکر تو قرآن حدیث میں نہیں ہے. تو یہ بات کہاں سے وہ نکالیں گے, اس کے لیے ضرور انٹرپریٹیشن کریں گے, اجتہاد کریں گے. ٹھیک. آتا ہوں آپ کی بات کی طرف. آپ کو یہ بات معلوم ہے سب سننے والے کو کہ ایک گلاس پانی ہے یا شربت ہے یا چائے یا شوربہ ہے, اس میں مکھی گر جائے تو اس کا کیا جواب ہے مکھی کا؟ وہی حدیث آپ اب یہ سنائیں گے مجھے. کیا کہ اذا وقع الذباب في طعام احدكم فانقلوه ثم انقلوه ثم انقلوه فان في احدى جناحيه داء وفي الاخرى شفاء. کہ جب مکھی گر جائے 3 غوطے دے دو, اس کے ایک پر میں شفا ہے, ایک میں بیماری کا پر وہ نیچے رکھتی ہے, آپ غوطہ دے کے اس کو پی لے, لیکن اگر گرا لے تو جائز ہے. ٹھیک ہے. اگر مچھر گر جائے, اگر کٹمل گر جائے, اگر جگنو گر جائے, یہ تو قرآن حدیث میں نہیں ہے, بات آ گئی. ٹھیک ہے. اب کیا کرو گے؟ تخصیص کریں گے. اب استنباط کریں گے, اجتہاد کریں گے. تو پہلا بھینس والا اجتہاد اور یہ اجتہاد, توجہ آپ کی طرف آ رہا ہوں, آپ کی بات کی طرف. یہ اجتہاد پہلے ہو چکے ہیں. تو مجتہد نے کیسے اجتہاد کیا وہ آپ کو بتاتا ہوں. مکھی کو دیکھا کہ اس مکھی میں ذاتی خون نہیں ہے, اور جس جانور میں ذاتی خون نہ ہو اور پینے کی چیز میں گر جائے یا کھانے کی, وہ چیز پاک ہے. کیوں؟ مکھی میں ذاتی خون نہیں. تو اس کے علاوہ جو پتنگ ہے, جگنو ہے, کٹمل ہے, پسو ہے, بعض میں خون ہے بعض میں نہیں ہے. لیکن جس میں ہے بھی, مچھر میں ہے لیکن ذاتی مجھے اور آپ سے چوسا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ گرائیں تو جائز ہے. وہی حکم لاگو ہوگا. شاباش, وہی حکم لاگو ہوگا کہ جس میں خون نہیں ہے تو اس کا حکم یہ کہ اس سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی. آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ استعمال نہ کریں جراثیم کی وجہ سے, ڈاکٹر آپ کو کہے ویسے آپ کی طبیعت نہیں چاہتی تو گرا لو. یہ 2 اجتہاد وہ ہیں جو پہلے ہو چکے ہیں. اب آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں. کچھ اجتہادات ایسے ہیں کہ جو نہیں ہوئے ہیں, نیا مسئلہ آج آیا جی, اب کیا کیا جائے گا؟ سوال, سائن آف انٹروگیشن. اس کا جواب یہ ہے کہ اجتہاد میں تجزی جائز ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مجتہد مطلق, تفسیر میں نہیں جاتا ہوں, وہ تو پکی بات ہے کہ اور اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے,
نہ اہل کے لیے بند ہے، صحیح. اہل کے لیے کھلا ہے. ٹھیک. مولوی نے اجتہاد کا دروازہ بند کیا ہوا ہے، وہ بیوقوف ہے جو کہتا ہے اجتہاد کا دروازہ بند ہے. یہ تو امت پر احسان ہے. صحیح. انٹرپریٹیشن کا دروازہ جو نا کیا ہے، کھلا ہے. کیا مطلب؟ لہذا اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے. ایسا نیا مسئلہ آئے گا جو قرآن و حدیث میں نہیں ہوگا، اس میں اجتہاد کیا جائے گا. میں نے کہا اجتہاد میں تجزی جائز ہے. پہلے یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں، جی. اس لیے کہ آپ نے مشکل ٹاپک کو ٹچ کیا ہے تو یہ تو بہت مشکل. مختصر بتائیے گا کیونکہ ہم نے پھر قرآن اور سائنس کی طرف جانا ہے. یہ موضوع ایسا ہے کہ جی. اچھا، تو اجتہاد میں تجزی جائز کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مجتہد مطلق، ہر چیز میں کمانڈ اس کو حاصل ہو کہ وہ اجتہاد کر سکتا ہو. وہ 4 امام ہیں اور بعد کے امام بھی ہیں. اور کچھ اجتہاد میں تجزی جائز ہے. مثلا بہت بڑے استاد ہیں ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب یا پروفیسر خورشید صاحب، جی. یا ہمارے دوسرے مکاتب فکر کے بڑے بڑے مفتی بزرگ ہیں. مفتی منیب منیب صاحب ہمارے بزرگ، ایسے جو بڑے بڑے علماء ہمارے ہوتے ہیں تو ان میں اجتہادی صلاحیت ہوتی ہے. لیکن کون سی والی؟ ساری نہیں، مجتہد مطلق والی. تجزی کہ بعض مسئلوں میں ان کو کمانڈ ہو. اب آتے ہیں بینکنگ، سٹاک ایکسچینج میں شیئرز کا کاروبار، اور بیمہ پالیسی، تکافل، بزنس، اسکائی بز، ٹائمز کمپنی، شینل کمپنی، پرائم بینک، لیز پر گاڑی خریدنا. یہ جو جدید بیوعات ہے ابھی تو قرآن حدیث میں نہیں ہے. تو یہ ایسے علماء موجود ہوتے ہیں ہر دور میں جن میں انٹرپریٹیشن کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور وہ ایسے مسئلے اور فتویٰ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، اب قرآن پاک اور سائنس کی طرف آئیں گے کہ سائنس کا تعلق اسلام کے ساتھ بے حد، شروع سے لے کر آخر تک کوئی بھی ہم آیت دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست نشانیاں بتائی ہیں. آج ایک اور ٹاپک بہت ڈسکس ہوتا ہے، اس کنسیپٹ کو کلیئر کیجیے گا، حرکت الارض کے بارے میں. پہلے سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ جی زمین جو حرکت نہیں کرتی، پھر ایک تھیوری آئی کہ نہیں حرکت کرتی ہے. سورج پہ کہنے لگے کہ حرکت نہیں کرتا، پھر کہنے لگے سورج بھی حرکت کرتا ہے. تو اب علماء یہ کہتے ہیں کہ جی زمین ساکن ہے، وہ موومنٹ نہیں کر رہی، جبکہ سائنس نے یہ بتایا پریڈکٹ کر کے کہ نہیں زمین حرکت کر رہی ہے. تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا موقف علماء کا اس کے اوپر. پہلے تو یہ سمجھو کہ سائنس کیا ہے. ٹھیک. سائنس کا معنی ہے علم. سائنس علم. علم علم آپ کو آنکھوں سے ہو گیا تو یہ بھی سائنس ہے. سائنس ہے. کان سے ہو گیا یہ بھی سائنس ہے. مشاہدہ. ہاں، تو ایک مشاہدہ ہے، ایک کان ہے، ایک پکڑنے سے ہی پتہ چلتا ہے یہ لوہا ہے اور یہ لکڑی ہے، یہ بھی علم ہے. ٹھیک. اٹ از کالڈ سائنس. اس کو کہتے ہیں سائنس. اب اس کو آپ سمجھیں، مجھے بتائیں کہ ایک آدمی دور سے آ رہا ہے جی، اور آپ نے کہا یہ ذاکر بھائی ہیں. کہا آپ نے نہیں، جب وہ قریب ہوا تو شمس بھائی تھا. توجہ سے، یعنی آپ کے سائنس اور مشاہدے نے دیکھا کہ یہ ذاکر ہے، لیکن جب قریب ہوا وہ کون تھا؟ شمس تھا. ٹھیک. تو سائنس میں غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی. اس لیے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مشاہدہ کے ساتھ ہے، اور آپ کا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے. اچھا. دوسری مثال، ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا، اس کے ابو کو کسی نے قتل کر دیا. قاتل جو تھا اس نے قاتل کو قتل کر دیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ قاتل نہیں ہے. قاتل اور وہ دوسرا آدمی بالکل ایک جیسا تھا. تو سائنس میں غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سائنس کہتے ہیں مشاہدہ کو. اب ذرا توجہ سے دیکھیں، 1920 تک، یہ بھی گزرا ہے 1920 تک، تمام نصاب کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ سورج کھڑا ہے. بالکل ایسی ہے. اور زمین اس کے ارد گرد چکر لگاتی ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں کاسماس. یہ کیا ہے؟ کاسماس. اور دوسرا اس کا انگلش میں نام ہے سولر سسٹم. اردو میں اس کا نام ہے نظام شمسی. یہ جو حرکت ہے میرے پیارے سب کو معلوم ہے، ویسے کہتا ہوں یہ دو ہے. ایک ہے اپنے مدار میں حرکت، ایک ہے لٹو کی طرح حرکت. تو ہر سیارے کی دو حرکتیں ہیں، ایک اپنے مدار میں اور ایک لٹو کی طرح. یعنی زمین جو اپنے چاند زمین کے ارد گرد، اور زمین جو ہے نا اپنے مدار میں سورج کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے. لیکن اس کے چکر کتنے ہیں؟ ایک نہیں ہے، دو ہے. ٹھیک. ایک اپنے مدار میں، ایک لٹو کی طرح، پھر کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، زمین کتنی تیز جا رہی ہے، اپنے مدار میں بھی اور لٹو کی طرح بھی، لیکن پن گرتا ہے نہیں. انتمید بکم. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے میں نے اس پر پہاڑ رکھ لیے نا کہ پن بھی نہیں گرے گا. سبحان اللہ. اب میں نے آپ کو کیا بتایا کہ 1920 تک کیا تھا، سورج کھڑا ہے اور زمین چکر لگاتی ہے. 1920 ابھی گزرا ہے، میں اس کو 100 سال 100 ایئرس. ہاں. لیکن اس وقت پروفیسر یہ کہتے تھے، میں پرانی کتابوں میں دکھا سکتا ہوں قرآن میں، کہ وہ شمس تجری، سورج چلتا ہے. بالکل. تو سائنس نے ثابت کر دیا، سائنس کا تعلق مشاہدہ کے ساتھ ہے، دیکھنے کے ساتھ ہے، کہ سورج کھڑا ہے. یہ چیخیں موجود ہے کتابوں کے اندر، اور قرآن میں وہ شمس تجری، سورج چلتا ہے. کل فی فلک یسبحون.
कुल्लुन फी फलकिन आप बोर्ड पर लिखे ना, जी। कुल्लुन फी फलकिन, आप खुद इसको बोर्ड पर लिखे, तमाम नाजरीन बोर्ड पर लिखे, सही, इस तरफ पढ़ो ना, कुल्लुन फी फलकिन, फिर भी कुल्लुन फी फलकिन है, ठीक है, इधर से opposite, पढ़ो ना, right तो फिर और भी left। कुल्लुन फी फलकिन है। ठीक। तो पाक रब ने तमाम सैयारों का नाम लिया ना, ठीक। तो अल्लाह ने उसके बाद ये फरमाया कुल्लुन फी फलकिन, तो हर सैयारे की 2 हरकतें कुरान से साबित हो। जबरदस्त। लेकिन कुरान तवज्जो पाक तवज्जो तवज्जो, सबर। जी, अब सूरज चलता है नहीं चलता है सवाल 1920 तक किया था कि सूरज नहीं चलता, निसाब में यही बात थी। जी, अब बात आ गई जी कि सूरज की 3 चक्कर हैं, ठीक, तमाम सैयारों के कितने चक्कर हैं? 2 चक्कर हैं, तमाम सैयारे के 2 चक्कर दो हैं, चक्कर। प्लूटो नेपच्यून अतारुद मरीख, लेकिन सूरज के 3 चक्कर हैं। 1920 से पहले 1300 साल ये क्या कह रहे हैं? सूरज खड़ा है। कुरान कहता है सूरज चलता है, 1920 के बाद अब कहते हैं सूरज के 3 चक्कर है। तो तुम तो 1 चक्कर भी नहीं मानते थे। एक इसका अपना मदार है, 1 2 लट्टू की तरह भी चलता है। तीसरी बात सुनो, नसर नून सीन रा, एक सैयारा है और ये सूरज उसके करीब तर होता जा रहा है। तो जिस सूरज के चक्कर को तुम नहीं मानते थे, वह शम्स तजरी पर तुम इश्काल करते थे, तुम तो अब 3 चक्कर मान गए। सच साबित हो गया। तो मतलब ये है कि मैंने मुशाहदा की बात की कि साइंस किसको कहते हैं, उसका ताल्लुक मुशाहदा के साथ ठीक है, है। और मुशाहदा में गलती हो सकती है। ठीक है जी नाज़रीन, हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक। إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। मुफ्ती साहब से बहुत ही हम इल्मी गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, जिस तरह भी आपने बताया कि सूरज भी जो है वो मूव कर रहा है और ज़मीन भी हरकत कर रही है, कुरान पाक की जिस तरह असहाबे काफ़ का वाक़या देखें तो उसमें अल्लाह ताला ने जिस तरह फरमाया कि वज़ा तलात शम्स तज़ावुर अन कहफ़िहिम, कि सूरज को हुक्म दिया कि जब वो आ रहा था तो उससे कहा कि जगह चेंज कर लो। असहाबे काफ़ जो उस गार में सो रहे थे, तो अल्लाह ताला हुक्म देते ज़मीन घूम जाती थोड़ा सा, तो इतने बड़े सूरज को वहाँ पर पहुँचने तक अल्लाह ताला ने कहा कि सूरज के अल्लाह ने रुख चेंज करवाया। तो उलमा से दलील ये पकड़ते हैं कि जो ज़मीन है ये साकिन है, अल्लाह ताला ने उस वक्त सूरज को ये हुक्म दिया कि वो अपना रुख बदले। तो ये भी कुरान पाक की दलील है, तो उसके वाले से बताएं फिर। ये कुरान में इस तरह नहीं है। अच्छा, हमने मफ़हूम गलत समझा है। हाँ, गलत समझे। और ये यहाँ पर जो फ़ेल इस्तेमाल हुआ है वो मुतअद्दी नहीं हुआ है, लाज़िमी इस्तेमाल हुआ है। सूरज खुद इस अंदाज से चलता है, पाक रब फरमाते हैं कि उधर जो हमने असहाबे कहफ को सुलाया हुआ है ना, इसमें ज़मीन या सूरज के हरकत की तरफ तवज्जो नहीं है। इस आयत में ये बतलाया जा रहा है कि ये जो असहाबे कहफ को जिस अंदाज से रखा हुआ है ना जी, तो वो बोसीदा नहीं होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। इस अंदाज से सूरज कट के उनसे गुजर जाता है, वहाँ लाज़िमी फ़ेल इस्तेमाल हुआ है। नहीं, उन पे सूरज की रोशनी ना पड़े, यानी हाँ, हाँ। अल्लाह ने ये हिफाजत फरमाई। जी 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 जी। तो कहने नहीं, सूरज की रोशनी न पड़े। अच्छा, सूरज की रोशनी पड़े, ठीक, सूरज की रोशनी पड़े, सूरज की तपिश न पड़े। अच्छा, हाँ, और उधर तज़ाविर अन कहफ़िहिम, हाँ, ये उस अल्फाज से आप अंदाज़ा लगाने कि वो सूरज इस तरह कट के जाता है। सही, जी जी, ये है सही। अच्छा, अब कोई मसला अगर कुरान पाक की कोई कतई दलील हो जिस पे अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये निशानी है किसी भी मौजू पर, और साइंस एक मुशाहिदे से बताए कि ये मसला इस तरह नहीं इस तरह, यानी कि एस्टेब्लिश साइंस हो अगर, तो वहाँ पर अगर टकराए, कभी ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया, बल्कि खुद सजदानों का ईमान ताज़ा हुआ जब उन्होंने चीज़ देखी। 14 साल पहले अल्लाह के नबी बयान कर दी कुरान पाक में। जब कोई अगर ऐसा मसला आ जाए जो एस्टेब्लिश साइंस से बिल्कुल लॉ के तौर पर सामने आ जाए और कुरान पाक में उसके बरक्स हो, तो हम किस चीज़ पर करेंगे? जवाब ये है कि 1500 साल हो चुके हैं, एक मसला ऐसा नहीं आया। बेशक, सुभान अल्लाह, मौजज़ा ये भी। दूसरी बात ये कि हमने अभी सूरज की मिसाल आपको दे दी, जी, तो जो है ना उनका नजरिया जो है ना बातिल हो गया। कुरान साइंस की किताब नहीं है, हिदायत की किताब है। बाज़ औक़ात अगर आपको टकराव और क्लेश नजर आएगा, ये अक्ल का फसाद होगा, यह तशरीह का नुकसान होगा, कुरान का कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए कि जो आपकी साइंस है, मैं आसान आपको बताता हूँ। बोलो ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, तो कुछ ऐसे जो है ना कुछ मील तक आपको पता है ऑक्सीजन गैस खत्म हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खत्म हो जाता है। फिर ऊपर क्या है, तो फिर ऊपर क्या है, तो फिर ऊपर क्या है। तो हमको कुरान बताता है, यहूद को, नसारा को, हमको, अहले किताब को, कि ऊपर क्या है, तो 7 आसमान है, तो ऊपर क्या है, तो अर्श और कुर्सी है, तो ऊपर क्या है, तो लामकान है। तो रशिया और चाइना वो आसमान को नहीं मानता है,
ہم کتنے اوپر چلے گئے، لیکن چائنا اور رشیا آسمان کو نہیں مانتا ہے، اس لیے کہ وہ ایتھیسٹ ہے، سیکولر ہے. وہ تو یہی کہتا ہے جو ہم کو مشاہدے میں آئے گا ہم اس کو انگلی لگائیں گے، جا کے دیکھیں گے تب مانیں گے اور نہیں مانیں گے. صحیح. یعنی جو سائنس ہے وہ اس کا تعلق تو مشاہدہ کے ساتھ ہے، اور ہماری شریعت نے ہم کو بتا دیا کہ یہ ہے اور پھر یہ ہے اور 7 آسمان ہے اور 7 زمینیں ہیں. مثال جی. اب کہاں ہے؟ یہ تو ہم کو قرآن اور حدیث اور مطلب یہ کہ مذہب نے بتا دیا. بالکل. اچھا، اور دوسرا یہ میں پوچھنا چاہوں گا، شق القمر کا جو واقعہ سائنس سے، شق الصدر جو اللہ کے نبی کا جو کیا گیا، بلیک ہول کے بارے میں جو آج بتایا جا رہا ہے، ایک اور کنسیپٹ بتایا جاتا ہے کہ پیرالل ارتھ کے حوالے سے جو آج سائنس بتا رہی ہے کہ اسی طرح کی ایک اور دنیا بھی ہے جہاں پر جو ہے ملٹی ورس یعنی ٹائم جو ہے وہ ریورس ہو رہا ہے. تو اب قرآن پاک تو اس کے بالکل برعکس بتاتا ہے کہ ایک ہی زندگی جو دنیا میں ہمیں ملی، اللہ تعالیٰ نے تمام جو ہے کائنات کے لیے ایک نبی بنا کر بھیجے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو اگر یہ چیز مشاہدے سے ثابت ہو جاتی ہے کہ ایک اور دنیا اسی طرح ہے جو جس طرح ہم آج یہاں پر موجود ہیں 7 ارب لوگ انسان، اسی طرح اس دنیا میں بھی موجود ہے، لیکن وہاں پر ٹائم واپس کی طرف چل رہا ہے. تو یہ بھی اب چیز تھیوری آئی ہے. یہ تھیوری ہے نا. صحیح ہے. اس کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. ہم اس سے اپنا مطلب لیں گے کہ یہی جو ہماری زندگی ہے یہ آخرت میں سامنے آ جائے گی. ساری زندگی ہم 33 سال کے ہو جائیں گے اور یہی سسٹم جو ہے نا چلے گا. یہ جو موجودہ آدمی ہے جس نے تھیوری پیش کی ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ انسان اس خطے کا آدمی ہی نہیں ہے، یہ کسی اور خطے کا ہے جس میں نہایت ہی سہولیات تھی، اور یہ جانوروں کی اور عام جو چیزیں ہیں انسان کے علاوہ ان کی دنیا ہے یہ. اور جانور دیکھو بغیر کپڑوں کے اور بغیر جو ہے نا خاص ذخیرہ اندوزی کے رہ رہا ہے، لیکن انسان نہیں رہ سکتا ہے. تو وہ اس کی یہی تھیوری اس کی بھی ہے کہ آخرت بھی ہے اور یہ کسی اور جگہ سے انسان آیا ہوا ہے جو بہت بڑی وہاں سہولتیں تھی. یہ تو اسی آدمی نے یہی بات. صحیح. اور بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے بتائیں کہ جو ایک دھماکہ ہوا کائنات میں، یہ تو جواب یہ ہے کہ یہ تو قرآن اور حدیث، قرآن میں تو نہیں ہے لیکن اشارہ اس کی طرف ہے. فتقناہما. اچھا. ہاں قرآن میں ہے، اشارہ ہے، لیکن حدیث میں تو اس کی تفصیل موجود ہے نا. جی وہ بتائیے. ساری موجود ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے نا بند تھی. ٹھیک. فتقناہما، ہم نے اس کو جو ہے نا کیا کر دیا، کھول دیا. یہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں ہے. تو اسی طرح اسی قرآن میں ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جو بہت بڑا دھماکہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تو قیامت کا نا. جی تو وہی بات ہو گئی. شاباش. تو قیامت بنانے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ ہم نے باقاعدہ اس کو 6 دنوں میں بنایا. کوئی دھماکے کا تو اسی آیت سے نہیں پتہ چلتا. نہیں، جواب یہ ہے کہ 6 دنوں میں جب بنایا تو اس سے پہلے کیا تھا. کائنات صرف یہ تو نہیں ہے نا، کائنات تو ایک بہت بڑا تصور ہے. ٹھیک. یعنی بہت بڑا تصور ہے کائنات. یعنی یہ جو ہم نے یہ تمام چیزیں بنائی، پہلے کچھ نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اکتب المقادیر. پھر عرش جو ہے نا وہ پانی کے اوپر تھا، پھر پانی کے بعد زمین. یہ جو اس کے علاوہ بھی کائنات ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایسے جانور ہیں جو اس پوری کائنات کو ایک لقمے میں لے لیں. اللہ اکبر. تو پوچھا یا اللہ، آپ کے جو یہ جانور ہے یہ کہاں ہے؟ دیکھو اس دنیا سے ماورا باتیں ہو رہی، اس پوری کائنات کو ایک لقمے میں لے لیں. ٹھیک ہے. تو میرے یہ جانور جو ہے میری چراگاہوں میں، سبحان پوری کائنات کو 10 سولر سسٹم تلاش ہو چکے ہیں، کاسماس. تو اس کو ایک لقمے میں لے لیں. ہو سکتا ہے اور بھی ہو، بلیک ہول سمیت اس کو ایک لقمے لے لیں. اچھا یہ کہاں ہے؟ یہ میری چراگاہوں میں. آپ کی چراگاہیں کہاں ہیں یا اللہ؟ میرے علم میں. سبحان اللہ. بہت بڑی کائنات ہے، رب المشارق والمغارب. بے شک. بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اتنی زبردست گفتگو کی ہے. جی ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ ہم یہاں پر وائنڈ اپ کریں گے. اور قرآن پاک کا بہت ہی بڑا موضوع ہے جس پہ چند گھنٹوں میں، آدھے گھنٹے میں ہم اس موضوع کو کور نہیں کر پاتے، لیکن پھر بھی کوشش ہے کہ آپ کے سامنے قرآن پاک سے متعلق ہم گفتگو لے کر آئیں اور اس پہ عمل پیرا کریں. بلکہ بہت خوبصورت کہا جاتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت کتاب دی ہے، اس پر عمل کرتے رہیں تاکہ دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.